السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت نازل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذی لم يتخذ في عزة جلالہ صاحبة ولا ولدا واشہد ان محمدا عبدہ المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم رسول المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم بعثه لإنهاء وذرة تقديم نذره صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيت الذين هم موزع سره وعبة علمه ولجأ أمره لهم خصائص وحق الولاية وفيهم الوصية والوراثة أوصيكم بعد الله ونفسي بتقوى الله. خطبہ جمعہ میں بھی تقوی پر زور دیا جاتا ہے اور قرآن مجید میں بھی تقوی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اعمال انہی کے قبول ہوں گے کہ جو متقی ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف متقین کے اعمال قابل قبول ہیں. اسی لیے اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ نہ مسلمانوں کا عمل قبول ہوگا نہ مومنوں کا عمل قبول ہوگا، بلکہ صرف اور صرف متقین کا عمل قبول ہوگا، کیونکہ جو عمل کی قبولیت کی سند دے رہا ہے وہی شرط لگا رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. بس جلدی جلدی عرض کرنا ہے کیونکہ ظاہر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خطبے زیادہ طویل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے جنت میں نہ مسلمان جائیں گے نہ مومن جائیں گے، کیونکہ جس نے جنت بنائی ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت صرف اور صرف متقین کے لیے بنائی ہے، صاحبان تقویٰ کے لیے بنائی ہے. اور کوئی یہ کہے کہ مولا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، پھر ذاکرین بھی نقطے تو لگاتے ہیں کہ ہم مولا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے تو وہاں وہ بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مولا جو ہے امام المتقین ہے. امام المتقین یوم ندعو کل اناس بامامہم. توجہ رہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. یوم قیامت میں حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین آئے گا نہ کوئی امیر المومنین آئے گا، بلکہ امام المتقین ہوگا جو جنت میں لے کر جائے گا. اور آپ سے میں کہیں عرض کر چکا ہوں کہ ہر لقب چھین لیا گیا، مگر یہ لقب ایسا ہے جو آج تک کوئی نہ لے سکا. خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بن گئے، لیکن کوئی امام المتقین آج تک نہ بن سکا. امام المتقین ایک ہے، علی ابن ابی طالب ہے. اب ظاہر ہے کہ میں نے کہا مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تقویٰ کے سلسلے میں تو بہت جتنا بھی عرض کیا جائے وہ کم ہے. تقویٰ نہ نمازوں کا نام ہے، تقویٰ نہ روزوں کا نام ہے، تقویٰ نہ حج کا نام ہے، نہ خمس و زکوٰۃ کا نام ہے. تقویٰ اس نفسانی ملکے کا نام ہے، اس نفسانی اور روحانی قوت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اس نفسانی ملکہ، وہ نفسانی اور روحانی قوت انسان میں جب پیدا ہو جاتی ہے کہ جب خود بخود گناہوں سے رک جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں متقی، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اور یہ تقویٰ جو ہے اگر رات کا اندھیرا بھی کیوں نہ ہو، شب کا سناٹا بھی کیوں نہ ہو، اکیلا گھر بھی کیوں نہ ہو، اس وقت بھی انسان تقویٰ جو صاحب تقویٰ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس وقت محاسبہ کرنے والا نہیں، کوئی شاہد نہیں، کوئی گواہ نہیں، گناہ کے تمام اسباب موجود ہیں. اس کے بعد بھی جب گناہوں سے بچتا ہے تو صاحب تقویٰ کہلاتا ہے، تب وہ متقی کہلاتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. بہرحال یہ الگ موضوع انشاءاللہ، اس پر موقع ہوا تو عرض کیا جائے گا. تقویٰ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ بریکنگ نیوز آتی ہے ٹی وی میں، ایک دن خبریں آتے آتے بریکنگ نیوز، مانو ساری خبریں ٹوٹ گئیں، اب یہ سب سے اہم خبر ہے. تو وہ بریکنگ آف تقویٰ، وہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو علماء علم اخلاق نے
اور اس کے ساتھ حدیثیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کی رہنمائی بھی ہے کہ سب سے زیادہ تقوی کو نقصان پہنچانے والی چیز حب دنیا ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی الفت، دنیا ضروری بھی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ دنیا ضرور، ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، سب پڑھے لکھے حضرات صاحبان ذوق تشریف فرما ہے۔ آپ بتائیں کہ کشتی کیا بغیر پانی کے چل سکتی ہے؟ کشتی کیا بغیر دریا کے چل سکتی ہے؟ خشکی میں کشتی نہیں چلتی۔ جہاز جو ہے اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کشتی کے لیے دریا کی ضرورت ہوتی ہے، دریا میں کشتی چلے گی۔ پانی ہو، تالاب ہے، اس میں کشتی چلے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مگر کشتی کو پانی کے اوپر ہونا چاہیے۔ کشتی کو پانی کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا، اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ بس دنیا کو وسیلہ بناؤ جنت تک پہنچنے کا، دنیا کو وسیلہ بناؤ آخرت تک پہنچنے کا۔ اگر دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی تو دل کی کشتی ڈوب جائے گی، پھر جنت تک پہنچ نہیں سکتے، پھر آخرت کی منزلوں کو پار نہیں کر سکتے۔ لہذا وسیلہ بناؤ، ہدف نہ بنا لو۔ وسیلہ بناؤ، منزل نہ بنا لو۔ وسیلہ بناؤ اس کو، اس سے عشق نہ کرنے لگو، محبت نہ کرنے لگو۔ دنیا کی محبت ہی رأس و کل خطیۃ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب السلام کا قول ہے، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ اور بنیاد۔ اگر دنیا کی محبت ہے تو انسان پھر متقی و پرہیزگار نہیں رہ سکتا۔ مثال پھر عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ وسیلہ بناؤ، ہدف نہ بناؤ۔ آپ دیکھیں بہت خوبصورت و حسین کوٹ بنایا، بہت ہی اچھے دردی نے سیا، بہت ہی فارن کا کپڑا تھا، امپورٹڈ کپڑا تھا، بہترین کپڑا تھا، بہت ہی تراش و خراش کا عمدہ سوٹ تھا۔ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، یہ کہا کشتی الٹ گئی۔ کشتی الٹ گئی، تیرنا ہمیں آتا ہے مگر سوٹ پہنے نہیں تیر سکتے، سوٹ پہنے نہیں تیر سکتے۔ اگر اب سوٹ کی محبت رہی تو ڈوب جاؤ گے۔ بہت محبت سے سلوایا ہے، بڑا قیمتی کپڑا ہے، بڑے عمدہ تراش و خراش کا ہے، ارے اس کو کیسے جسم سے اتاریں۔ لیکن اگر بچنا ہے، اگر کنارے تک پہنچنا ہے تو سوٹ کر نوچ کر دور پھینکنا ہوگا۔ بس یاد رکھو، جب دنیا آخرت کے سلسلے میں رکاوٹ بننے لگے تو دنیا کو ٹھوکر مار کر دور پھینکنا ہوگا تاکہ آخرت حاصل ہو سکے، جو ہمارا ہدف و منزل ہے، ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ نہیں، دوسری مثال دے دی جائے، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں تاکہ ننھے بچے بھی سمجھ جائیں۔ میری مثالیں بہت مشکل نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ جائیں، ایسی مثالیں ہوتی ہیں۔ بڑی خوبصورت چھتری خریدی، چھتری بھی امپورٹڈ ہے، بہت حسین چھتری ہے، بہت خوبصورت چھتری ہے، بغل میں دبا کے نکلے، بارش ہو رہی ہے، بھیگ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بھیگ رہے ہیں، چھتری بغل میں دبی ہوئی ہے، چھتری بغل میں دبی، بھیگتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے صاحب، یہ چھتری بغل میں دبی، صاحب بڑی قیمتی ہے، باہر سے آئی ہے، بڑی خوبصورت ہے، خراب ہو جائے گی، لوگ کہیں گے پاگل ہے، جس مقصد کے لیے چھتری بنی ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ ارے دنیا بنی ہے وسیلہ آخرت کے لیے، اس کے ذریعے آخرت حاصل کرو۔ دنیا بچانے کی کوشش میں کہیں آخرت نہ کھو دینا، کہیں آخرت ہاتھ سے نہ چلی جائے، کہیں تمہارا حشر میدان حشر میں خراب نہ ہو جائے۔ لہذا اب اس پر چھتری خراب ہو جائے مگر بارش سے بچ جائے، یہ ہے مقصد اور یہ ہے ہدف۔ گاڑی پر چلے جا رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی،
چاہے کتنی قیمتی گاڑی کیوں نہ ہو، وہ گاڑی سے لپٹ کر نہیں کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر کہ صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں، پہنچنا ہے منزل تک، پہنچنا ہے منزل تک، پہنچنا ہے اپنے گھر تک، تو اب چاہے بیل گاڑی بھی ملے تب بھی اس پر سوار ہو جائیں گے، کیونکہ مقصد گاڑی نہیں ہے، مقصد گھر تک پہنچنا ہے، مقصد اپنی منزل تک پہنچنا ہے، مقصد اپنے ہدف تک پہنچنا ہے۔ تو اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کا قول ہے کہ دنیا کو منزل نہ بنا لو، ہدف و ایم و گول جو ہے وہ دنیا نہ ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم خود کیسے معلوم کریں کہ ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں یا نہیں؟ ہم خود معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں نہیں؟ قرآن نے ایک تھرمامیٹر دے دیا ہے، ائمہ معصومین نے ایک تھرمامیٹر دے دیا ہے، جس طرح سے بخار ناپا جاتا ہے تھرمامیٹر سے، اسی طرح سے محبت دنیا کا تھرمامیٹر بھی ہے، محبت دنیا کا تھرمامیٹر بھی ہے کہ جس تھرمامیٹر سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آخر ہمیں محبت دنیا ہے یا نہیں۔ وہ تھرمامیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیا سے محبت ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر دنیا ہاتھ میں آ جائے تو پھولوں نہ سمائے، آپے میں نہ رہے، اور اگر چھن جائے تو مغموم ہو جائے۔ یہ ہے تھرمامیٹر۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ دیکھو صحیح ایمان و متقی وہ ہے کہ جو مل جائے تو خوش نہ ہو، چھن جائے تو غمگین نہ ہو۔ مل جائے تو خوش نہ ہو، چھن جائے تو غمگین نہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساتویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت عمدہ مثال دے دی، بہترین مثال دی ہے مولا نے کہ مثل الدنیا کا مثل ماء البحر، دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی سی ہے، سمندر کے پانی کی سی ہے۔ سمندر کے پانی کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ جتنا پیو اتنی پیاس بھڑکتی ہے، جتنا پیو اتنی پیاس بھڑکتی ہے۔ دنیا کی خصوصیت یہی ہے کہ جتنی ملتی جائے اتنی لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ 99 کے پھیر میں انسان جب پڑ جاتا ہے تو پھر لالچ ختم نہیں ہوتی، کاسہ ہوس کبھی بھرتا نہیں ہے، کاسہ ہوس کبھی بھرتا نہیں ہے۔ لہذا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کر دی ہیں اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بھی بہت ہی خوبصورت مثال ہے جو مولا نے دی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ریشم کے کیڑے کی طرح سے ہے۔ جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے، جو دنیا کی الفت رکھنے والا ہے، جو دنیا کا چاہنے والا ہے، جو دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال ریشم کے کیڑے کی سی ہے۔ ریشم کا کیڑا اپنے گرد ریشم بنتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، جتنا ریشم اپنے گرد بنتا جاتا ہے اتنا اندر پھنستا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اندر پھنستا چلا جاتا ہے، اور آخر میں ساری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے تم دنیا کو اختیار نہ کرو کہ جس طرح سے ایک ریشم کا کیڑا اپنے گرد جال بن لیتا ہے کہ جس سے خود بھی باہر نہیں نکل پاتا۔ لہذا دنیا کو صرف وسیلہ بناؤ، ہدف نہ بناؤ۔ حضور سرور، جلدی عرض کر رہا ہوں، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تبصرہ زیادہ نہیں ہو رہا ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، لہذا اسی ایک حدیث کے اوپر پوری تقریریں ہو سکتی ہیں، مگر صرف اشارے ہیں۔ حضور گزر رہے ہیں، ایک دیوانہ نظر آیا سامنے، دیوانگی کی حرکتیں کر رہا تھا، اصحاب ساتھ تھے۔ یہ اللہ کے رسول دیوانہ ہے، یہ اللہ کے رسول یہ دیوانہ ہے۔ اب توجہ رہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دیوانہ نہ کہو اسے دیوانہ نہ کہو، یہ مریض ہے بیچارہ، یہ بیچارہ مریض ہے، اسے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ کوئی اور ہے۔ ارے توجہ ہے، دیوانہ کوئی اور ہے،
کہ اللہ کے رسول دیوانہ کون ہے؟ کہ دیوانہ وہ ہے جو دنیا کو لے لے آخرت کو چھوڑ دے، وہ ہے دیوانہ، وہ ہے دیوانہ، وہ ہے پاگل جو دنیا کو لے لے اور دنیا کے بدلے آخرت کو چھوڑ دے، کیونکہ دنیا مٹ جانے والی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بہرحال بہت ہے، دنیا کو وسیلہ آخرت بناؤ، ہدف نہیں بناؤ، یہ ہر معصوم کا قول ہے، ہر معصوم کا قول ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا روزے کے سلسلے میں عرض کیا جائے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ کم وقت ہے، اس میں کم وقت میں ہی اپنی بات کو مکمل کرتا، اسی میں تقریباً 20-25 منٹ گزر گئے، پھر چند تمہیدی جملوں میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ شب قدر کے سلسلے میں کہہ دیا جائے، کیونکہ آج اصطلاح میں بڑی شب قدر کہا جاتا ہے، حالانکہ نہ شب قدر کوئی بڑی ہوتی ہے نہ کوئی چھوٹی ہوتی ہے۔ آج کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی شب قدر، زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی امام نے معین کر کے نہیں بتایا کہ یہ شب قدر ہے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چھٹے امام احمد جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ معین کر کے کیوں نہیں بتایا گیا، ہمیں بتا دیا گیا ہوتا کہ فلاں شب قدر ہے، تو امام نے جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے، صرف دہرانا مقصد ہے، تذکر صرف مقصد ہے کہ امام نے جواب دیا کہ اگر وہ شب معین کر کے بتا دی گئی ہوتی، وہ شب معین کر کے بتا دی گئی ہوتی تو تم ایک رات میں ایک شب قدر کا ثواب حاصل کرتے، تم ایک رات میں ایک شب قدر کا ثواب حاصل کرتے۔ اب جب تم 10 طاق راتوں میں ہر شب میں شب قدر کی نیت سے اعمال کرو گے تو 10 شب قدروں کا ثواب مل جائے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، چاہے شب قدر ہو چاہے نہ ہو، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے، میں نے کہا کہ مثالیں ایسی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سمجھیں۔ آپ دیکھیں، یعنی ایک رات میں ہم 1000 مہینوں میں جتنا فاصلہ طے کرتے ہیں، توجہ اس کو دوسرے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک رات میں ہم اتنا فاصلہ قرب الہی کا طے کر لیتے ہیں کہ جو 1000 مہینے میں طے ہوگا۔ ایک رات میں ہم اتنا فاصلہ طے کرتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں میں فاصلہ طے ہو سکے گا۔ مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے، ابھی نخاس آپ جانا چاہیں، میڈیکل کالج سے ہے، اور اگر آپ ٹوریا گنج تک جانا چاہیں تو آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، پون گھنٹہ لگ سکتا ہے، 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ ٹریفک جام ہے وہاں پر، عورتیں ہیں، مرد ہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے آتے ہیں جو چوری کی نیت سے آتے ہیں، خریداری نہیں کرنا ہوتی ہے، چوری کی نیت سے آتے ہیں وہاں، تاکہ بھیڑ میں پتہ نہ چلے انہیں سب چوری کر لی۔ تو اس میں چور بھی ہوتے ہیں، اس میں بے ایمان بھی ہوتے ہیں، اس میں اور دوسرے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں اس میں۔ تو اگر ہم گزرنا چاہیں تو 1 گھنٹہ ٹوریا گنج تک پہنچنے میں گاڑی سے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، لیکن یہی 5 منٹ ٹریفک کا ازدحام ہو تو 1 گھنٹہ لگے گا۔ لیکن اگر کوئی وی آئی پی گزر رہا ادھر سے تو فوراً پولیس کی جماعت آ جائے گی، فوراً مجمع کو دور کیا جائے گا، مجمع کو ہٹایا جائے گا، رکشے والے تم ہٹو، گاڑیاں تم ہٹو، اگر وہاں پر ریڈ لائٹ ہے تو ریڈ لائٹ کو گرین لائٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ وی آئی پی کی گاڑی رکنے نہ پائے۔ ارے توجہ حضرت کر لینا، تاکہ جو گورنمنٹ کا وی آئی پی ہے اس کی گاڑی رکنے نہ پائے، لہذا وہ جتنی دور تک سفر کرتا چلا جائے گا گاڑی سنسناتی ہوئی چلی جا رہی ہے، نہ درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ درمیان میں کوئی ٹریفک ہے، نہ درمیان میں کوئی ریڈ لائٹ ہے۔ جو فاصلہ ہم 1 گھنٹے میں، جو فاصلہ ہم 5 گھنٹے میں طے کر لیں گے، وہ فاصلہ ایک وی آئی پی جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں طے کر لیتا ہے، کیونکہ سامنے کی تمام رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں، ریڈ لائٹ بند کر دی جاتی ہیں۔ تو شب قدر میں
ہم لوگ اللہ کے VIP ہیں۔ جنات بند کر دیے جاتے ہیں، خناس سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، شیطان قیدی بنا دیے جاتے ہیں، راستے کی ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، یعنی ریڈ لائٹ بند ہو جاتی ہے، گرین لائٹ ہوتی ہے، صرف سفر کرتے چلے جاؤ، ایک رات میں 1000 مہینے کا فاصلہ طے کر لو۔ یہ ہے شب قدر کی فضیلت اور یہ ہے شب قدر کی عظمت۔ بد نصیب ہے وہ جو اس کی فضیلت سے محروم رہے، جو اس کی نعمتوں سے محروم رہے، جو اس کی رحمتوں سے محروم رہے۔ لہذا گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید ہو، اور جو دعائیں وغیرہ اور جو سورے وغیرہ معصور ہیں معصومین کی طرف سے ان سب کی تلاوت ہو۔ ابھی مولانا نے بتایا بھی ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ کون کون سی، یعنی اتنی دعائیں ہیں اور اتنی نمازیں ہیں کہ پوری رات ختم ہو جائے گی، نہ دعائیں ختم ہوگی نہ نمازیں ختم ہوگی۔ لہذا ہر ایک کی اپنی توفیق کے اوپر ہے کہ کتنی عبادت کر لیتا ہے، کتنی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر لیتا ہے۔ لہذا یہ شب قدر ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ عبادت سے بڑھ کر خدمت خلق ہے، نماز سے بڑھ کر خدمت خلق ہے، روزے سے بڑھ کر خدمت خلق ہے، حج سے بڑھ کر خدمت خلق ہے۔ بہت اطمینان سے مسجد سے کہہ رہا ہوں، مسجد کے ممبر سے کہہ رہا ہوں، بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں، حج واجب ہے، اب استطاعت ہے، گاڑی پر جا رہے ہیں، آخری فلائٹ ہے، حج کی آخری فلائٹ ہے، یہ فلائٹ چھوٹ گئی تو حج چھوٹ جائے گا۔ راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ زخمی پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر اسپتال پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہم اگر رک گئے، اس کو اسپتال پہنچا دیا تو فلائٹ چھوٹ جائے گی، حج چھوٹ جائے گا، حج چھوٹ جائے گا، فلائٹ چھوٹ جائے گی، حج سے محروم ہو جائیں گے۔ مگر حکم شریعت یہ ہے کہ حج چھوڑ دو، اس مریض کو اسپتال پہنچاؤ، اس کی مدد کرو، یہ تمہاری مدد کا محتاج ہے، اس کی مدد کرو۔ حج چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، مگر اس کی مدد کرو۔ اس وقت فلسطین مدد کا محتاج ہے، اس وقت یمن کے مومنین مدد کے محتاج ہے، اس وقت بحرین کے مومنین مدد کے محتاج ہے، اس وقت لبنان کے مومنین مدد کے محتاج ہے، اس وقت عراق مدد کا محتاج ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم وہ مدد نہیں کر سکتے ان کی، نہ ہم یہاں سے فوج بھیج سکتے ہیں، نہ ہم یہاں سے لشکر بھیج سکتے ہیں، نہ ہم یہاں سے اسلحے بھیج سکتے ہیں، مگر کم از کم دشمنوں کے لیے بد دعا اور دوستوں کے لیے دعا تو بھیج سکتے ہیں، ظالموں کے لیے بد دعا تو کر سکتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا سے بڑھ کر کوئی اسلحہ نہیں، یہ اسلحہ بھیجیے، یہ اسلحہ بھیجیے جو دعا کی صورت میں ہے، جو دشمنوں کے لیے بد دعا کی صورت میں ہے۔ لہذا نماز عصر کے بعد آپ حضرات جلوس کی شکل میں بس رومی گیٹ تک جانا ہے، بس مشکل 5 منٹ کا فاصلہ ہے، اور وہاں پر مختصر سی 5 منٹ کی 1-2-3 تقریریں ہوں گی تاکہ ہم اپنی حمایت کا اظہار کر سکیں فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ، یمن کے مظلوموں کے ساتھ، بحرین کے مظلوموں کے ساتھ، پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ، لبنان اور عراق کے مظلوموں کے ساتھ جو ہے اپنی ہمدردی کا نذرانہ پیش کر سکیں، کیونکہ اگر کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو تو اس کی مدد کرو، مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اس ظالم کے خلاف احتجاج کرو، ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، وہی حشر ہوگا جو ظالموں کا حشر ہے، وہی خاموش رہنے والے کی بھی وہی سزا ہے جو ظالم کی سزا ہے۔ خاموش رہنا حرام ہے، خاموش رہنا ناجائز ہے، خاموش رہنا خلاف اسلام ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو ظلم دیکھے اور خاموش رہے، سنے اور خاموش رہے۔ یہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا سمع مناد ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس للمسلمین، اگر کسی نے سنا کہ کوئی بھی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، یہاں پر مسلمان کی بھی شرط نہیں ہے، یہاں مومن کی بھی شرط نہیں ہے، یہاں شیعہ کی بھی شرط نہیں ہے،
بلکہ صرف اتنا حدیث میں ہے کہ سمع منادن ینادی، کوئی بھی مدد کے لیے پکار رہا ہو، کوئی کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، کوئی مسلمان سنے اور جواب نہ دے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا اس میں اس چھوٹے سے مختصر سے مظاہرے میں آپ کو شرکت فرمانا ہے۔ تھوڑا سا وقت دیجئے، 15 منٹ کا، نماز کے بعد انشاءاللہ دنیا میں بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس سے زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد وہ جلسہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔